اسلام نے دین الگ دنیا الگ کا تصور نہیں، یہ یورپ کے کلیسا سے جنم لینے والا ایک سیکولر نظریہ ہے، مگر افسوس کہ مسلمان عملی طور پر اسی کا شکار ہے۔ قرآن صرف مسجد تک محدود کتاب نہیں، بلکہ معیشت، عدالت، تعلیم اور انتظام سب کے لیے ہدایت ہے، مگر ہم نے اسلام کو صرف عبادات اور رسومات تک محدود کر دیا، اور سائنس، معیشت، انتظام اور ٹیکنالوجی کو دنیاوی کہہ کر چھوڑ دیا۔ تو ایک خلا پیدا ہوا، اور وہ خلا میکالے کے نظام نے فور کر دیا۔ یہ اسلام کی نہیں بلکہ مسلمانوں کی ناکامی ہے۔ اسلام میں علم کبھی دین اور دنیاوی نہیں تھا۔ ابن سینا، ابن الحسم اور جابر ابن حیان عالم بھی تھے اور سائنسدان بھی۔ میکالے کا مقصد علم نہیں بلکہ ایسے افراد کو پیدا کرنا تھا جو شکل میں مقامی مگر سوچ میں مذہبی ہو، اور وہ اس میں کامیاب رہا۔ ہم نے جواب میں مدارس بنائی جو تحفظی دین تک محدود رہی اور جدید علوم سے کٹ گئی، تو نتیجہ یہ نکلا: ایک طبقہ عبادت و سکاکا ہے مگر دنیا نہیں، دوسرا دنیا چلاتا ہے مگر اخلاق اور مقصد سے خالی۔ یہی آدھا تیتر اور آدھا بٹیر، اور یہ اسلام نہیں۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ سائنس یا ادارے صرف مسلمانوں کی ایجاد کردہ ہو۔ اگر کوئی نظام عدل، شفافیت، عوامی فلاح اور امانت پر قائم ہو تو وہی اسلامی روح کے قریب ہے، چاہے اس کی تکنیک مغرب سے آئی ہو یا کوئی اور سے۔ مسئلہ ٹیکنالوجی نہیں بلکہ چلانے والے اخلاقیات ہے۔ اب حل صرف یہ ہے کہ علم کی دوئی ختم کرنی ہوگی، ایمان کو معیشت و سماج سمجھنا ہوگا، سائنسدان کو قرآن کی اخلاقی حاکمیت ماننا ہوگی، میکالے کے نظام کو رد کرنے کے بجائے اس پر فکری قبضہ کرنا ہوگا۔ قرآن سے صرف داری عروض کی مسائل نہیں بلکہ ریاستی عدل، معاشی توازن اور اجتماعی نظام اخذ کرنا ہوگا اور اداروں میں نافذ کرنا ہوگا۔